الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اپنا ٹاپک بتاؤں، کوئی بات شروع کروں، اس چند جھلکیاں آپ پہلے دیکھ لیں اور اس کے بعد ہم بات شروع کریں گے۔ جس کو درشن ہوتا ہے اس کو درشن ہوتا، جس کو اتنا ہی نہ اتنا ہوتا۔ آگے بات نہیں کرنی میرے سے۔ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں؟ نہیں بیٹا، میرے کو نہیں آتی نماز۔ ابھی ہم مسلمان نہیں ہیں، نہ ہندو ہیں نہ عیسائی ہیں۔ اساں نماز پڑھتے نہیں، اساں نماز قائم کرن والے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہو؟ ہاں ماشاءاللہ۔ کیڑی قائم کرتے ہو؟ ہاں، اپنے مرشد دی مرشد دی۔ سجدہ اسی بھی ریز کرنے ہیں مرشد دی ذات پاک اگے۔ اے میرے مرشد دے عشق وچ میں اپنے دے پائی نماز تو کدی پڑھی نہیں؟ ہاں میں نہیں۔ عشق تیرا کی کہندا تینوں؟ درود شریف مالک دی ذات دے نام دا پڑھتے رہے۔ سنا دیو درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، عرش پر محمد فرش پہ علی، کل دفتر محمد لشکر، جس کی مدد پائیں درود ابراہیم۔ کی گیٹ اپ بنایا؟ اسلام دے وجہ چیزاں جائز نے؟ او بھائی میری تے نقادی بحث ہے۔ اسلام دے وجہ چیزاں جائز نہیں؟ میں لا مذہب ہوں بھائی، میں لا مذہب ہوں، میرا مذہب نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ فرما لیں۔ یقین مانیے جس طرح آپ حیران پریشان ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ان کا کس دین سے تعلق ہے، ایسے ہی جب میں نے سب سے پہلے اس کو دیکھا تو میں بھی ایسے ہی پریشان ہوا۔ مجھے بھی سمجھ نہ آئی کہ یہ کس دین سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں پریشان ہیں کہ ان کو بتایا جائے کہ ان کا دین کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، یہ کیا سوچتے ہیں، ان کے خیالات کیا ہیں، کس دین اور دھرم سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ میرا آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو آگاہی دینا اور آپ کو اس بارے میں آگاہ کرنا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ شیطان کے پجاری ہیں، کوئی ان کو شیطان کے چیلے کہہ رہا ہے، کوئی ان کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور یہ بذات خود اپنے آپ کو بھی بہت کچھ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہم آج اس پہ ریسرچ کریں گے اور آپ کو ایگزیکٹ اس جگہ کے پر پہنچائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں اور ان کا دین، دھرم، مذہب ان کا کیا ہے۔ ناظرین، جب بھی ہم کسی کے دین کا پتہ چلانا ہو کہ اس کا دین کیا ہے تو پھر ہم ان کے کنسیپٹ دیکھتے ہیں کہ ان کے نظریات کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا پہناوا کیا ہے، ان کا رہن سہن کیا ہے، ان کا سٹائل کیا ہے بات کرنے کا، اور ان کی عبادات کا کیا طریقہ ہے۔ تو ہم یہ چیزیں ساری دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کے دین کا، دھرم کا، ان کے جو ہے عقائد کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو چنانچہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کے پہناوے کی بات کرتے ہیں اور ان کی حرکات و سکنات کی بات کرتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ ان کے کنسیپٹ کی بات کریں گے۔ ناظرین، اگر ہم ان کی شکل و صورت دیکھیں، ان کا پہناوا دیکھیں، ان کی حرکات و سکنات دیکھیں تو پھر جو چیزیں ہمارے سامنے واضح آتی ہیں، انہوں نے متحر پکڑے ہوئے ہیں۔ متحر کا مطلب کیا ہے؟ ڈنڈے، موٹے موٹے ڈنڈے، جیسے کوئی پہلوانوں نے ڈنڈے پکڑے ہوتے ہیں، ایسے انہوں نے ڈنڈے جو ہیں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں۔ کانوں میں انہوں نے جو ہے کانٹے پہنے ہوئے ہیں، بالیاں یا بالے یا کوئی لمبے لمبے جو یا بڑے بڑے پہنتے ہیں، وہ انہوں نے کانوں میں بالیاں اور مندرے پہنے ہوئے ہیں، اور کالے رنگ کے ان کے کپڑے ہیں، اور پگڑیاں ہیں کالے رنگ کی، اور بھی سبز رنگ کی بھی ہیں، سرخ رنگ کی بھی پگڑیاں ہیں، اور بعض میں جوگی رنگ جو ہوتا ہے، جوگی رنگ جس کو آپ کہہ لیتے ہیں جو گیندا پھول نہیں ہوتا ہمارے ہاں، اس طرح کا زرد رنگ کہہ لیں یا کوئی بھی، اس کو جوگی رنگ ہمارے ہاں کہتے ہیں، وہ اس رنگ کے انہوں نے کپڑے، پٹکے، اور وہ جو ہے پگڑیاں اس رنگ کی باندھی ہوئی ہیں۔ پھر ان کے ہاتھ میں بعض کے وہ متحر ہیں، موٹے موٹے ڈنڈے، اور بعض کو آپ دیکھیں گے ان کے ہاتھ میں سانپ نما ڈنڈے ہیں، سانپ نما جو ہے عصا یا ڈنڈے کہہ لیں، ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ اور بعض ان میں سے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے پورا لباس پہنا ہوا ہے، لیکن
بعض نے یعنی کالا لباس پہنا پورا پہنا ہوا ہے، لیکن بعض ایسے ہیں جن کے جسم ننگے ہیں، یعنی انہوں نے جو اپنا اوپر والا دھڑ ہے اس کو ڈھانپا نہیں ہوا، ان کے سینے ان کا سارا جسم جو ہے وہ ننگا ہے۔ اور پھر ان میں سے بعض لوگ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے جسم پہ راکھ ملی ہوئی ہے، سفید رنگ کی راکھ ملی ہوئی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے ان کی حرکات میں سے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو وہ سینگ بجا رہے ہیں، منہ میں سینگ لگاتے ہیں اور اندر سے وہ اس کے بجنے کی پھر آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ سینگ ہے جو بھی ہے اس کا نام۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے پاؤں میں اور کمر پہ اور پیٹ پہ اور انہوں نے جسم کے مختلف حصوں پہ گھنگرو باندھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھنگرو ہیں، کسی کے بڑے بڑے گھنگرو باندھے ہیں۔ پھر آپ ان پہ دیکھیں گے انہوں نے ٹل جو ہیں، ٹل لٹکائے ہوئے ہیں، اور وہ جب وہ ناچتے ہیں تو وہ ٹل بجتے ہیں، بڑے بڑے ٹل جو ہیں ان کے جسم کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ پھر دیکھیں گے آپ گلے میں تسبیحائیں، مالائیں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں، اور آپ دیکھیں گے ماتھے پر انہوں نے بعض، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بعض نے ماتھوں پہ تلک لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس طریقے سے لمبا سارا وہ تلک لگتا ہے، وہ تلک لگائے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کوئی مچ ہے جس کو یہ کہتے ہیں، یعنی آگ ایک دائرے میں سرکل میں انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اس آگ کے گرد یہ پھیرے لے رہے ہیں، شاید 7 پھیرے لیتے ہیں یا کتنے پھیرے لیتے ہیں، لیکن اس آگ کے ارد گرد یہ ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں اور یہ پھیرے لیتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ننگے رہتے ہیں تو یہ سارا جسم بعض کا ننگا ہے اور بعض نے اوپر کچھ کپڑا بھی لپیٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو یہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کو کیا یہ شکل دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ناچتے ہیں، کھاتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں اور یہ آگ کا طواف کرتے ہیں، ناچ کے، اس کو آپ ڈانس کرنا کہہ لیں یا اس کو آپ دھمال کہہ لیں، اپنی ان کی جو زبان ہے اس میں تو یہ اس کو دھمال کہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے ان کے ہاتھوں میں بھی آپ کڑے دیکھیں گے، بڑے بڑے موٹے موٹے کڑے انہوں نے ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ چند موٹی موٹی چیزیں تھیں جو میں نے ان کے ہاں دیکھیں، اور میں نے جب ان کو آبزرو کیا، ان کو آگ کے کا طواف کرتے ہوئے، وہ ڈالتے ہوئے، دھمال ڈالتے ہوئے، ناچتے ڈانس کرتے ہوئے جب میں نے دیکھا تو میں نے یہ چیزیں محسوس کی۔ ناظرین، اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو حرکات سکنات ہیں، ان حرکات سکنات کا کس دین سے تعلق ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارے پاس اسلام ہے، ٹھیک ہے، یہ جتنی بھی چیزیں میں نے ناظرین آپ کے سامنے نام لیا ہے، ان کا اسلام سے رتی بھر کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن میں ایسی چیزوں کا وجود نہیں ہے۔ اگر آپ احادیث اٹھا کر دیکھیں، احادیث میں ایسی چیز کا وجود نہیں ہے۔ یعنی جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے نام لیا، کوئی چیز بھی نہ قرآن سے ثابت ہے نہ احادیث سے ثابت ہے۔ اور اگر آپ اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھیں، یعنی میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان ہیں اور جو مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، جو باقاعدہ نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کو اپنے آس پاس اپنی سوسائٹی میں بھی ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو یہ حرکات سکنات کریں، یا جو اس طرح کا حلیہ بنا کے جنہوں نے رکھا ہوا ہے، یا یہ جو میں نے 17 چیزوں کا نام لیے، یہ 17 چیزوں میں سے کوئی چیز جو ہے وہ یوز کرتے ہوں، آپ کو اپنی سوسائٹی میں بھی، یعنی مسلم سوسائٹی میں ایسے لوگ نہیں ملیں گے۔ تو پھر یہ کون لوگ ہیں، یہ کس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ کہاں سے آتے ہیں؟ ناظرین، یہ جو کہاں سے آتے ہیں، یہ سوال کا جواب میں آپ کو اینڈ پہ دوں گا، لیکن میں نے جب اس کی ریسرچ کی تو میں نے 2 چیزوں پہ بہت زیادہ غور کیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک مذہب تھا اسلام کے آنے سے پہلے ایران میں پایا جاتا تھا، اس مذہب کا نام تھا آتش پرست، کیسر اور کسرا، یعنی کسرا جو بادشاہ تھا یہ اس شہنشاہ تھا اور اس مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اور ایران سارا جو تھا وہ پارسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں ان کا بہت ساری حرکات و سکنات اور بہت ساری ان کے جو پہناوا ہے اس کا پارسی مذہب کے ساتھ وہ تعلق ہے۔ اور پھر جب اسلام ایران میں آیا تو وہ جو پارسی لوگ تھے وہ
اس تو مسلمان ہو گئے, زیادہ تر مسلمان ہو گئے, لیکن جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے وہ بھاگ بھوگ کے ادھر ادھر کے ممالک میں وہ غائب ہو گئے, گم ہو گئے. اور ان میں سے ایک ملک جو ہے وہ ہندوستان بھی ہے, کیونکہ ہندوستان اور ایران کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں, تو وہ ہندوستان میں آ گئے اور ہندوستان میں آ کے وہ ہندوؤں میں خلط ملط ہو گئے. تو اب پھر جب میں نے ہندو مذہب کی ریسرچ کی تو میں نے دیکھا کہ جو ہندوؤں کے سادھو ہیں, پنڈت ہیں, میں نے یہ ساری حرکات و سکنات ان میں دیکھی. اور ناظرین یہ میں آپ کو ویسے نہیں کہہ رہا بلکہ میں بائی پروف کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں ہندو جو سادھو ہیں, ہندو جو پنڈت ہیں, وہ متحر لے کے پھرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. متحر کا مطلب ڈنڈا, یعنی ہر ہندو سادھو پنڈت اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا لازمی ہوگا, ٹھیک ہے, ڈنڈا لازمی ہوگا. تو وہ ڈنڈے ان کے پاس بھی نظر آتے ہیں. تو ان کے پاس تو چمٹا بھی ہوتا ہے, تو یہ ان کے ہاں بھی جو مسلمانوں میں یہ جو لوگ میں نے آپ کو دکھائے, یہ آپ کو ان کے پاس بھی چمٹے اور ڈنڈے نظر آئیں گے. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ہندو جو سادھو پنڈت ہیں ان کے کانوں میں بھی کانٹے, بالے بڑے بڑے, مندرے بڑے بڑے آپ کو نظر آئیں گے. اسی طرح جو اب لباس کی بات کریں تو ہندو جو سادھو ہیں, جن کو جو سب سے گندے ترین سادھو ہیں ہندوؤں کے, ان کو اگھوری سادھو کہتے ہیں. تو وہ جو اگھوری سادھو ہیں وہ جو ہے وہ کالا رنگ یوز کرتے ہیں, کثرت کے ساتھ یوز کرتے ہیں. اور پھر جو عام ہندو ہے وہ جوگی رنگ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. تو یہ جو نظر آ رہے ہیں لوگ, یہ وہ جوگی رنگ بھی نظر آئے گا. پھر ان جو یہ بظاہر مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں, مسلمان ملنگ, صوفی, درویش, یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, ان کے پاس آپ کو سانپ نما ڈنڈے ایسا نظر آئیں گے. ادھر جب ہم ہندو پنڈتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ہندوؤں کا ایک سانپ دیوتا ہے, ان کا ایک بھگوان ہے سانپ, اور وہ اس بھگوان کی پوجا کرتے ہیں, اس کو دیوتا سمجھ کے, خدا سمجھ کے. اور وہ سانپ انہوں نے ہاتھوں میں پکڑا ہوتا ہے, بعض نے زندہ سانپ پکڑے ہوتے ہیں, اور وہ اس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں. تو وہی سانپ جو ہندو جوگیوں, پنڈتوں, سادھوؤں کے پاس نظر آ رہا ہے, وہی سانپ جو ہے وہ ان کے پاس نظر آ رہا ہے. اب ہم لباس کی بات کرتے ہیں تو لباس میں ان کا لباس جوگیوں والا اور کالے رنگ کا اور ہرے, لال, پتہ نہیں کس کس رنگ کے انہوں نے امامے جو ہے وہ سر پہ باندھے ہوئے ہیں. اور ہندو پنڈتوں, جوگیوں کو دیکھیں تو انہوں نے بھی اسی رنگ کے کپڑے, اسی رنگ کے امامے انہوں نے باندھے ہوئے ہیں. پھر جیسے یہ مسلمانوں کے ملنگ, یعنی پاکستانی ملنگ میں کہہ لوں گا ان کو, جیسے یہ ننگے رہتے ہیں, تو ادھر ہندو سادھو جو ہیں, گوری سادھو, وہ بھی اپنے جسم کو ننگا رکھتے ہیں, ان کے جسم بھی ننگے رہتے ہیں. اور ادھر پاکستانی ملنگ جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گے سارے مکمل ننگے, اور ادھر آپ کو ہندوستان میں جائیں گے تو وہاں بھی مکمل ننگے سادھو مل جائیں گے. اور جس طرح ادھر پاکستانی سادھو جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے, پاکستانی ملنگ جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے, آدھا جسم ڈھکا ہوا ہے اور آدھا ننگا ہے. اسی طرح جو ہندو سادھو ہیں, اگھوری سادھو, ان کا بھی آدھا جسم ننگا ہوگا اور آدھے جسم پہ انہوں نے کپڑا پہنا ہوگا. یعنی پورے ننگے جسم والے بھی مل جائیں گے ایک لنگوٹ کے ساتھ, اور آدھے ننگے جسم کے ساتھ بھی آپ کو مل جائیں گے. تو پھر جس طرح ان پاکستانی ملنگوں نے راکھ ملی ہوئی ہے اپنے جسم پر, اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ جو ہندو سادھو پنڈت ہیں وہ بھی اپنے سارے جسم پر راکھ مل کے رکھتے ہیں. اور یہ جو پاکستانی ملنگ ہے, جیسے آپ ان کو دیکھیں گے, یہ سینگ جو ہے وہ بجا رہے ہیں, یعنی سینگ منہ کے ساتھ لگاتے ہیں تو اندر سے آواز, میں تو اسے گندی آواز کہوں گا, شیطانی آواز کہوں گا, وہ آواز نکل رہی ہے. ایسے ہی ہندو جو پنڈت ہیں, ہندو سادھو جو ہیں, وہ بھی اپنے میلوں کا آغاز, اپنے مذہبی میلوں کا اور اپنی عبادات کا آغاز جو ہے وہ سینگ بجا کے کرتے ہیں یا گونگا بجا کے کرتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے انہی کے ساتھ ہی ہے.
घुंघरू बांधे हुए हैं अपने जिस्म के साथ, और यही घुंघरू हमें हिंदू पंडितों में भी नजर आते हैं। इसी तरह मैंने देखा कि ये इन्होंने गूंगे बांधे हुए हैं अपने जिस्म के साथ। हिंदू जो साधु हैं उनके जिस्म के साथ भी गूंगे बंधे हुए हैं, और गूंगे का उनके मजहब में बकायदा जो है एक अकीदा है कि वो अपने मजहबी तकरीबात का गूंगा बजा के आगाज करते हैं। फिर ये जो मुसलमान मलंग अपने आप को कहते हैं, पाकिस्तानी मलंग, इन्होंने बड़े बड़े टल बांधे हुए अपने जिस्म के साथ। और नाज़रीन, ये जो टल है, ये टल शायद हम गाय भैंसों को बांधते हैं, लेकिन ये जो टल है इसका हिंदू मजहब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। हिंदू जब अपनी इबादत का आगाज करते हैं तो टल बजा के अपनी इबादत का आगाज करते हैं। ठीक है, तो इसका ताल्लुक भी जो है हिंदू मजहब के साथ हुआ। फिर आपने देखा होगा कि ये पाकिस्तानी मलंग हैं, ये गले में तस्बीहाएं मालाएं पहन के फिरते हैं। और आप हिंदू साधुओं को देख लें, उनके पंडितों को देख लें, हर पंडित पंडितनी और साधु और साधुएं जितने भी हैं, चाहे औरत हो मर्द हो, अपने गले में तस्बीहां मालाएं पता नहीं क्या क्या पहन के फिरते हैं। उसके बाद नाजरीन, जो माथे पे तलक लगाना है, ये हिंदुओं का, आम हिंदुओं का भी मजहबी निशान है, उनके पंडितों का भी मजहबी निशान है। और हर साधु ने आपने देखा होगा गले अपने माथे पे तलक लगाया होगा। लेकिन बदकिस्मती वाली बात कि ये जो पाकिस्तानी मलंग है, ये जो अपने आप को अली का मलंग कहते हैं, इन्होंने भी अपने माथे पे तलक लगाया हुआ है और ये भी तलक लगा के फिरते हैं। अभी आपको चंद नजर आ रहे हैं तलक लगाते हुए, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि हर मलंग के जो है माथे पे तलक होगा और वो इसको अपना मजहबी निशान ही समझ रहा होगा, और वो समझ रहा होगा कि मैं मुसलमान होके ये तलक लगा रहा हूँ अपने माथे पे। नाज़रीन, अब हम सर के बालों की बात करते हैं। अब सर के बालों की तरफ जाएं तो सर के बाल जैसे इन पाकिस्तानी मलंगों के नजर आ रहे हैं, लंबे लंबे बाल, और पता नहीं क्या अजीबो गरीब हुलिया इन्होंने बनाया हुआ है। ऐसे ही लंबे लंबे बाल आपको हिंदू पंडितों के, हिंदू साधुओं के, जोगियों के भी ऐसे ही आपको बाल नजर आएंगे। उसके बाद नाज़रीन, अब हम आ जाते हैं आग की तरफ। नाज़रीन, इनको अब हम देखें तो एक आग का सर्कल है, उसके अंदर आग जल रही है, और ये उस आग को जो है उसका तवाफ कर रहे हैं, उसके गिर्द फेरे ले रहे हैं। नाज़रीन, ये बिल्कुल हिंदुओं का तरीका है और पारसियों मजूसियों का तरीका है। मजूसी जो होते थे, पारसी जो होते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई उस वक़्त ईरान का मज़हब जो था वो आतिश परस्त पारसी मज़हब था, और उसके सरदार का नाम, उसका जो बड़ा शहंशाह था उसका नाम किसरा था। तो ये जो है आग की पूजा वहाँ से आ गई हिंदुओं के अंदर। जैसे मैंने पहले बताया, अब हर हिंदुओं का जो मजहबी त्यौहार है आग के बगैर मुकम्मल नहीं होता जब तक वो आग की पूजा ना कर ले। आग उनका एक देवता है जिसको वो अग्नि कहते हैं, जब तक उसके इर्द गिर्द फेरे ना लगा लें। और तो और वो तो अपने मुर्दों को भी आग में जलाते हैं, जैसे देवता के सुपुर्द अपने मुर्दों को वो कर रहे हों। लेकिन नाजरीन, हमारे पाकिस्तान में जो अपने आप को लोग मुसलमान कहते कहलवाते हैं, जो अपने आप को मज़ारों का मजावर कहते हैं, और जो अली का नाम लेते हैं, अली के नारे लगाते हैं अलैहिस्सलाम, तो वो क्या है, वो उनका आग से क्या ताल्लुक, और वो क्यों आग के फेरे लेते हैं, वो क्यों आग के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाते हैं, वो क्यों ऐसा अंदाज इख्तियार करते हैं कि लग रहा है कि जैसे वो आग की पूजा कर रहे हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम आ जाते हैं नाच डांस और धमाल पे। ये जो नाच डांस और धमाल पाकिस्तानी मलंग करते हैं नाजरीन, ऐसा ही हिंदू पंडितों, हिंदू साधुओं और उन जोगियों के अंदर भी नाच डांस और धमाल आपको नजर आएगी। अच्छा नाजरीन, ये तकरीबन कुछ 17 चीज़ें हो गई जो मैंने आपको हाईलाइट की। अभी ये तो 17 है, अभी और बड़ी चीज़ें हैं कि यूँ समझ लीजिए कि ये जो है ये अपने बगलों के बाल भी नहीं मूड़ते और ज़ेर नाफ बाल भी नहीं मूड़ते, और ये जो है ये भी हिंदुओं का, साधुओं का और ये सिखों का तरीका है कि वो अपने ज़ेर नाफ बालों को और बगलों के बालों को वो मूड़ते नहीं हैं। तो ये तरीका भी जो है इनका यहीं से आया है, यानी हिंदुओं, साधुओं, पंडितों, जोगियों से ये चीज़ें आई हैं। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें ये वहीं से आई हैं। अब ये क्या करते हैं ये मलंग, अब इनको पता तो है कि ये चीज़ें हिंदुओं से की हैं और ये वहाँ से आई हैं, और ये
کون لے کے آیا وہاں سے یہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ کون لے کے آیا، اس کی میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، پتہ تو ہے سارا، لیکن یہ اس کو مسلمانوں کا نام دیتے ہیں۔ یہ کالا رنگ جو یوز کرتے ہیں، یہ اس کالے رنگ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، حالانکہ کالے رنگ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح یہ آگ کو جو ہے اور جو جتنے بھی یہ کام کرتے ہیں، میں کسی کام کا علیحدہ علیحدہ ڈیٹیل میں بتانے والا نہیں ہوں، لیکن یہ سارے کاموں کا یہ اپنی انہوں نے کوئی اصطلاحیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی اپنا عقیدہ رکھا ہوا ہے، ان عقائد کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ سارے عقائد ان کے من گھڑت ہیں، وہ باتیں ساری ان کی جھوٹی ہیں، ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ گھڑائی باتیں ہیں۔ تو ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا مذہب کیا ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ ہندو مذہب لگتے ہیں، کہ یہ ساری ان کی عادات، طور طریقے، اطوار ہندو سادھوؤں کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہندو سادھو ہیں جو اپنے آپ کو اسلام کی شکل دے کے مسلمانوں کے اندر گم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، یا مسلمانوں کے جو سادہ لوگ ہیں ان کو یہ مطلب دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ عادات، یہ طریقے، یہ طور طریقے، یہ سارے چیزیں مسلمان اڈاپٹ کر لیں ان کو، اور مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں آ جائیں۔ کوشش تو یہ کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ملنگ، کوئی ایسا جو ہے سادھو، کوئی ایسا جو ہے کلندر، اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں لوگ، صوفی کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ان کا صوفیوں کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے ناظرین، کوئی ان کا کسی کے ساتھ واسطہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہندو مذہب سے یہ زیادہ میل کھاتے ہیں، یا یہ پارسی مذہب، آتش پرست کا جو مذہب ہے، یہ ان کے ساتھ زیادہ میل کھاتے ہیں۔ تو ناظرین، اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان کو پروموٹ کر رہا ہے، کون کر رہا ہے، کون ان کو پروموٹ کر رہا ہے، کون ان کو جو ہے وہ سہولت کاری کر رہا ہے، کون ان کی، اور کیسے یہ پاکستان میں ڈے بائی ڈے زیادہ سے زیادہ پنپ رہے ہیں، اور ان کا ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب یہ سوشل میڈیا پہ بھی ہائی لائٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ اپنے ان کاموں کو دین کا تڑکا لگاتے ہیں۔ دین کا تڑکا اس طریقے سے لگاتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقت ہے، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں طریقت ہے، شریعت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور طریقت کس کو کہتے ہیں، میں ان کے لفظوں میں طریقت بتاؤں گا۔ جو اصل طریقت ہے، خیر میرے نزدیک تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جو طریقت اصل ہے وہ کچھ اور ہے، جو اصل طریقت کے وارث ہیں، جو طریقت کہتے ہیں وہ کچھ اور چیز ہے۔ لیکن یہ لوگ طریقت کہتے ہیں، طریقت ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو شریعت نہ ہو، یعنی ہر من گھڑت چیز، من گھڑت عقیدہ، من گھڑت حرکت جو یہ اڈاپٹ کر لیں، ان کے نزدیک وہ طریقت ہے۔ من مرضی کا یہ لباس پہنے، من مرضی کی حرکتیں کریں، یہ نانچے، یہ ڈانس کریں، یہ لڈیاں ڈالیں، یہ بنگڑے ڈالیں، یہ آگ کی پوجا کریں، یہ آگ کا طواف کریں، یہ لمبے لمبے موٹے موٹے ڈنڈے رکھ لیں، یہ گھنگرو باندھ لیں، یہ ٹل باندھ لیں، یہ سینگ بجائیں، یہ سانپ ہاتھوں میں پکڑ کے شو کریں کہ جیسے یہ سانپ کے پجاری ہیں، اور اس طرح کی یہ تلک لگائیں اپنے ماتھے پہ، یہ سارے جسم پہ ہندو سادھوؤں کی طرح راکھ مل لیں۔ لیکن ان کے نزدیک یہ سب جائز ہے، کیوں؟ یہ طریقت ہے، یہ اس کو طریقت کا نام دیتے ہیں۔ یعنی ہر شریعت کے مخالف چیز، ہر مذہب کے مخالف چیز، یہ اس کو طریقت کا نام دیتے ہیں۔ پھر ناظرین، یہ اپنا کام کرنے کے لیے مولویوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، شریعت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یعنی اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ بعض ان میں سے اپنے آپ کو لا مذہب بھی کہتے ہیں۔ جب ان سے کچھ پوچھا جائے نماز کے متعلق اور کلمے کے متعلق تو پھر فوراً ہی اپنے آپ کو لا مذہب کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر پوچھا جائے کہ آپ مسلمان ہو، یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہو، پھر یہ اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم طریقت کر رہے ہیں۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا نام استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو علی کا ملنگ کہیں گے، علی کے نعرے لگائیں گے علیہ السلام۔ تو ناظرین، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان حرکات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، داماد رسول تھے، اور سچے پکے مسلمان تھے۔ ان حرکات کا نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ان کے ماننے والوں کے ساتھ، نہ ان کے متبعین کے ساتھ، کسی کے ساتھ ان حرکات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
اب رہ گئی بات سہولت کاری کی کہ ان کو سہولت کاری کون کرتا ہے. ناظرین جو پاکستان میں مزار بنے ہوئے ہیں یہ مزارات ان کی سہولت کاری کرتے ہیں. مزارات پہ جو ہے یہ لوگ سالانہ ہر مزار پہ تقریباً میلہ ہوتا ہے اور انہوں نے ہر میلے پہ پہنچنا ہوتا ہے. وہاں جا کے انہوں نے دھمالیں ڈالنی ہوتی ہیں, وہاں جا کے انہوں نے آگ کے پھیرے لینے ہوتے ہیں, آگ کے چکر لگانے ہوتے ہیں, آگ کا طواف کرنا ہوتا ہے. اور اس طریقے سے یہ وہ مزارات سے لنگر کھاتے ہیں اور ان کی جو ہیلپ ہوتی ہے وہ بھی مزارات سے ہی ہوتی ہے, سارا کچھ وہیں سے ہی ملتا ہے. تو ناظرین اگر آپ اس کلچر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو خدا را مزارات کو چندے دینا چھوڑ دیں. آپ جو مزارات کو چندے دے رہے ہیں, آپ جو ان کے لنگر میں پیسے ڈال رہے ہیں, وہ صرف ان لوگوں کو روٹی نہیں کھلاتے بلکہ ان لوگوں کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے. اور یہ لادین طبقہ جس کا کسی اسلام سے کوئی دور دور کا واسطہ بھی نہیں ہے, جو ہندو مت کو پروموٹ کر رہے ہیں پاکستان میں, جو آتش پرستی کو, پارسی مذہب کو پروموٹ کر رہے ہیں اپنی حرکات سکنات کے ذریعے, اپنے کاموں کے ذریعے, تو آپ کا جو چندہ ہے جو آپ مزارات کو دے رہے ہیں, آپ کا چندہ ان کی پروموشن میں صرف ہو رہا ہے. ایک چیز ناظرین اور ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے, اہم ہے, جس کی وجہ سے یہ پروموٹ ہو رہے ہیں اور یہ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اپنی بات کے پیچھے, وہ ہے پیری مریدی. ناظرین پیری مریدی جھوٹی ہو, پیری مریدی اصلی ہو, پیری مریدی اسلام مسلمانوں کی تباہی کا باعث ہے. اب پیری مریدی, اب آپ کتنا بھی سچا کہہ لیں جھوٹا کہہ لیں, اب سچے جھوٹے کا جب تصور ہو گیا جی ایک سچا پیر ہوتا ہے ایک جھوٹا پیر ہوتا ہے, تو جب آپ نے سچے جھوٹے کا تصور کر لیا پھر کون اپنے پیر کو جھوٹا کہے گا؟ سارے دوسروں کو پیروں کو جھوٹا کہیں گے نا. تو اب ان ملنگوں سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ یہ سارا کیوں کر رہے ہیں, وہ کہیں گے جی ہمارے پیر نے ہمیں کہا ہے, ہمارے گرو نے اس طرح کر کے کہا ہے. یہ گرو کا لفظ بھی بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, جبکہ ان کو نہیں پتا کہ گرو کا لفظ ہندوؤں میں یوز ہوتا ہے, لیکن ان کے لیے ہندو اور اسلام ایک ہی چیز ہے, کیونکہ نہ تو یہ قرآن کو مانتے ہیں, نہ یہ احادیث کو مانتے ہیں, نہ یہ کسی شریعت کو مانتے ہیں, تو پھر ان کے لیے ساری چیزیں برابر ہو گئیں. تو یہ جو پیر کا, مرشد کا اور گرو کا جو تصور ہے, اس تصور نے سارا بیڑا گرک کیا ہوا ہے. ناظرین جب تک ہم اس کلچر کو نہیں پروموٹ کریں گے کہ سب سے اہم چیز ہمارے سامنے قرآن ہے, ہم نے قرآن کو فالو کرنا ہے, اس کے بعد ہمارے سامنے احادیث ہیں, ہم نے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. ہم نے کسی پیر کو نہیں فالو کرنا, ہم نے کسی گرو کو نہیں فالو کرنا, ہم نے کسی استاد کو نہیں فالو کرنا, ہم نے قرآن کو فالو کرنا ہے, ہم نے احادیث کو فالو کرنا ہے, ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ان اعمال کو فالو کرنا ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں. تو جب تک ہم اس کلچر کو عام نہیں کریں گے, اس سوچ کو نہیں عام کریں گے, اس عقیدے کو نہیں عام کریں گے, تب تک یہ لوگ پروموٹ ہوتے رہیں گے اور یہ ہماری آنے والی نسلوں کو بگاڑتے رہیں گے اور یہ کلچر پنپتا رہے گا پاکستان میں, یہ ختم نہیں ہوگا اور پھر پاکستان چھوڑ کے پوری دنیا میں پنپے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارے آنے والی نسلوں کو اس کلچر سے بچائے اور ہمیں حق پہ گامزن رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو پروموٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, رسالت کو پروموٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ان لوگوں کے شر سے, ان کی صحبت سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.